مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم. ذہ مقدر حضور حق سے پیام آیا، سلام آیا. چکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا. چکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا دعا جو نکلی تھی دل سے ایک دن، پلٹ کے مقبول ہو کے آئی. دعا جو نکلی تھی دل سے ایک دن، پلٹ کے مقبول ہو کے آئی. وہ جذبہ جس میں تڑپتی سچی، وہ جذبہ آخر کو کام آیا. وہ جذبہ جس میں تڑپتی سچی، وہ جذبہ آخر کو کام آیا. یہ رائے حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر. یہ رائے حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر. پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجئے غلام آیا. پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجئے غلام آیا. یہ کہنا تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا. ذہ مقدر حضور حق سے پیام آیا، سلام آیا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا كنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، جو لوگ خاص طور پر کراچی کے رہنے والے اور لاہور کے رہنے والے حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے واقف ہے، وہ جانتے ہیں کہ حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ربیع الاول میں، شب برأت میں اور رمضان المبارک کے اندر جو خاص راتیں ہوتی تھی جاگنے کی، اس کے اندر وہ جامع مسجد دیکم لائن میں بیان فرمایا کرتے تھے، اور اس میں ایک خاص ذکر ہوتا تھا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے، خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے دیکھ کر لکھا تھا لا الہ الا اللہ اللہ اللہ، تو اس کے اذکار کی پوری ایک کتاب تھی، اس کا نام تھا نفیر غیب۔ تو حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ اشعار اس جاگنے والی رات کے اندر پڑھا کرتے تھے، اور میرا بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ میں اپنے بزرگوں کے اور اپنے اسلاف کے طریقے پہ چلتے ہوئے، اب وہ زمانہ تو نہیں رہا۔ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں جگہ جگہ گلیوں میں اور مسجدوں میں شب برات کے اندر، رمضان المبارک کے اندر، ربیع الاول کے اندر بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے، اور ہم مغرب کے بعد سے جو نکلتے تھے تو صبح 4 بجے گھر کے اندر آتے تھے اور گھر والوں کی ڈانٹ پیٹ سنتے تھے۔ لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اس وقت ایک ذوق اور شوق تھا، اور لوگوں کے اندر دینی جذبہ تھا کہ لوگ جو ہے وہ دین کی بات سننے کے لیے بہتاب ہوتے تھے۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں پاکستان تشریف لائے تو ان کے جلسے ایسے ہوتے تھے، آج کل تو یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں یا مذہبی پارٹیاں ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کا جلسہ ہے یا اور دوسرے، اس سے بھی کہیں زیادہ بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے، لاکھوں کا اجتماع ہوتا تھا، اور اس لاکھوں کا اجتماع ایسا ہوتا تھا کہ عشاء کے بعد جو شروع ہوتا تھا بیان تو فجر تک لوگ بیٹھے رہتے تھے اور ایک آدمی اٹھ کے نہیں جاتا تھا۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کے زبان کے اندر اثر رکھا تھا۔ تو اب تو وہ ذوق اور شوق رہا نہیں، بلکہ علامہ اقبال نے بڑی اچھی بات کہی، فرمایا کہ رہا نہ حلقہ صوفی میں سوز مشتاقی، رہا نہ حلقہ صوفی میں سوز مشتاقی، فسانہ ہائے کرامات رہ گئے باقی۔ اب جو ہے بس باتیں ہی باتیں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال آج میں نے اس سلسلے کو جو پہلے عشاء کے بعد ہوتا تھا، میں نے مغرب کے بعد کا وقت رکھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شب برات میں لوگ قبرستان بھی جاتے ہیں، اور یہ سنت بھی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ابھی مجھے یہاں سے بھی فارغ ہو کے ایک پروگرام میں ایک جگہ اور جانا ہے، تو اس لیے میں نے یہ مغرب کا وقت رکھا کہ تھوڑی سی 2-4 باتیں میں شب برات سے متعلق جو ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر دوں گا،
اور تھوڑا سا ذکر جو ہے وہ ہم کریں گے۔ یہ آیتیں جو میں نے پڑھی قرآن کریم کی، یہ 25ویں سپارے میں سورہ دخان کی آیتیں ہیں، اور دخان کا مطلب عربی میں آتا ہے دھواں، لیکن اس کے اندر ایک آیت جو ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ شب برأت کا ذکر ہے، اور 4 نام اس رات کے آئے ہیں۔ ایک تو لیلۃ البراءت، ایک اس کا نام ہے لیلۃ الرحمہ، اور ایک اس کا نام ہے لیلۃ الصق صاد کاف، اور ایک اس کا نام ہے لیلۃ النصف من شعبان۔ نصف کا مطلب آدھا، اور شعبان کا مطلب جب 15 تاریخ ہو جائے، تو 15ویں تاریخ کی رات یہ شب برأت ہے۔ اور لیلہ رحمہ اس کا نام ہے رحمت والی رات، اور لیلہ مبارکہ برکت والی رات، اور لیلۃ الصق اس کا مطلب ہے دستاویزات، ڈاکومنٹس، انگلش میں ہم کہتے ہیں ڈاکومنٹس۔ آج میں اپنے جس اسکول میں پڑھاتا ہوں وہاں پہ میں نے بچوں کو تھوڑی سی باتیں بتائی، تو ان کو میں نے یہ سمجھایا کہ یہ ہے کیا، شب برات جو ہے یہ ہے کیا، رات کیا ہے یہ۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کائنات بنائی تو جس وقت کچھ بھی نہیں تھا، نہ فرشتے تھے، نہ جنات تھے، نہ انسان تھے، نہ چرند تھے، نہ پرند تھے، نہ نباتات تھے، نہ جمادات تھے، کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ کی ذات جو ہے وہ موجود تھی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جب یہ ارادہ کیا کہ اس کائنات کو بنائے گا، تو جو کچھ اس کائنات کے اندر الف سے لے کر یہ تک، ابتدا سے لے کر قیامت کی انتہا تک جو کچھ ہونا تھا وہ سب ایک رجسٹر میں لکھ دیا۔ جو کچھ بھی ہونا تھا، چھوٹی سے چھوٹی چاہے سوئی گرنے کا واقعہ کیوں نہ ہو، چاہے بڑے سے بڑا واقعہ کیوں نہ ہو، قیامت کا واقعہ اس سے بڑا کوئی واقعہ نہیں، وہ سب لکھ دیا ایک رجسٹر میں، اور وہ رجسٹر ہے لوح محفوظ۔ لوح کے معنی آتے ہیں تختی، اور محفوظ کے معنی جس کے اندر حفاظت کی جاتی ہے۔ اس لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے سب لکھ دیا ہے کہ کیا ہونا ہے، اور اس کے مطابق ایک ایک لفظ، ایک ایک لائن کے مطابق وہ سارے واقعات جو ہے وہ پیش آ رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو آیت ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، میری آواز تو صحیح آ رہی ہے نا؟ آواز صحیح آ رہی ہے سب کو؟ اس رات کے اندر بڑے بڑے حکمت والے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو اب کیا ہے، اب یہ تو متعین ہو گیا کہ یہ ہونا ہے، یعنی جو کچھ ہونا تھا وہ اللہ کے علم میں تھا، اور اللہ نے اس کو لکھ دیا لوح محفوظ میں۔ اب ہوتا یہ ہے اس رات کے اندر کہ بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، کس بچے نے پیدا ہونا ہے، یہ بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے کہ کسی انسان کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو تو اس سے بڑی نعمت اور اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں ہے۔ تو وہ لوح محفوظ کے اندر جو لکھا ہوا ہے، تو جس وقت وہ پتہ آتا ہے، یعنی وہ سال، جس سال کے اندر بچے کو پیدا ہونا ہے، اور جس مہینے میں، جس تاریخ میں، جس ٹائم کے اندر اس کو پیدا ہونا ہے۔ اب آج شب برات شروع ہوئی، تو آج سے لے کر اور 360 دن تک، اسلامی مہینوں میں 360 دن ہوتے ہیں، اور انگریزی کے اندر 365 دن ہوتے ہیں۔ تو 360 دنوں میں جن لوگوں نے پیدا ہونا ہے، ایک درخت ہے آسمان کے اوپر، چھٹے آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا، وہاں پہ اس کے نام کا وہ پتہ لگ جاتا ہے۔ یعنی آج کی رات میں اب اللہ تعالیٰ لوح محفوظ میں جو لکھا ہوا ہے، ایک بات یہ یاد رکھیے، اس کو کہتے ہیں غیب کا علم۔ ہمارے ہاں جو عقیدہ ہے ہمارے
اہل سنت والجماعت کا وہ یہی ہے کہ غیب کا علم جو ہے وہ صرف اللہ کے سوا نبی کو بھی نہیں ہے۔ تو جو فرشتے جنہوں نے کام کرنا ہے ان کو بھی نہیں پتا کہ اس سال میں کون سا بچہ پیدا ہوگا۔ کسی نے پوچھا فرشتوں سے تو فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ میان عاشق و معشوق رمزیس، میان عاشق و معشوق رمزیس، کرامن کاتبی راہم خبر نیس۔ یہ کرامن کاتبی بھی اللہ کی باتوں سے بے خبر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ رات آتی ہے تو اس رات کے اندر اب فرشتے کو لکھواتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ بچہ ہے جو اس سال پیدا ہوگا، اس کا یہ نام ہوگا، یہ فلانی جگہ میں پیدا ہوگا، یہ اس گھر کے اندر، اس خاندان کے اندر پیدا ہوگا، اور اس کا رزق جو ہے کہاں کہاں سے کب اس کو ملے گا، یہ سب اس کو لکھواتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو اتنی بھی ہیں، اور ایک اور واقعہ جو سب سے بڑا ہوتا ہے انسان کی زندگی میں، وہ ہوتا ہے انسان کا دنیا سے جانا، موت کا واقعہ۔ اس سال اب کون کون لوگ ہیں کہ جو اس دنیا سے جائیں گے؟ جیسے میں نے بتایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سدرۃ المنتہا پہ جو درخت ہے اس کے نام کا ایک پتا جو ہے وہ لگ جاتا ہے، اور جن لوگوں کو جانا ہے ان کا پتا جو لگا ہوا درخت ہے ان کے نام کا، اس میں سے جھڑ جاتا ہے۔ اب اس رات کے اندر جتنے بھی سال کے نام لکھوائے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو لوگ اس دنیا سے جانے والے ہیں ان کا پتا جھڑ جائے گا۔ فرشتے سمجھ لیں گے کہ یہ لوگ ہیں جو اس دنیا سے جائیں گے۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ انسان کا کاروبار ہے، انسان کا روزگار ہے، اس کو روزگار یہاں پہ ملے گا، اس کو روزگار باہر کے ملک میں ملے گا، کہاں کہاں سے وہ کمائے گا، کیا کیا محنت کرے گا، کیا کیا جد و جہد کرے گا، بچہ کہاں سے تعلیم حاصل کرے گا، انگلش اسکول میں پڑھے گا، مدرسے میں پڑھے گا، کالج میں پڑھے گا، یہ سارا کا سارا جتنا بھی ٹوٹل خلاصہ ہے یہ ساری زندگی کا، یہ آج کی رات میں طے ہونا ہے۔ تو میں نے اسکول کے بچوں کو ایک بات کہی، میں نے بولا دیکھو آج تمہارے پاس ایک بہترین موقع ہے، اور وہ موقع یہ ہے کہ اس وقت جو رات شروع ہو گئی ہے اب جس میں ہم بیٹھے ہوئے غروب آفتاب سے لے کر اس کہ یہ 12 گھنٹے جو ہے مغرب سے لے کے اور فجر تک کے یہ جو دعا آپ مانگیں یہ قبول ہوگی۔ یہ اس رات کی فضیلت اور اہمیت ہے۔ انسان کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی یہ خواہش پوری ہو جائے، نہیں ہوتی، مکان بنانا ہے، شادی بیاہ کرنا ہے، اولاد کی نعمتیں اور بہت ساری دوسری چیز۔ تو میں نے ان کو بولا کہ بھائی اگر تم چاہتے ہو کہ بھائی تمہیں اچھے اچھے کھانے ملے، تمہارے پاس پیسے آ جائے، تمہارے ماں باپ جو ہے وہ امیر ہو جائے، تمہارے والدین کو صحت تندرستی مل جائے، تمہارے حالات اچھے ہو جائے، تمہارے گھر والوں کے حالات اچھے ہو جائے، جو کچھ بھی تم نے مانگنا ہے۔ اور جو اسکول کالج کے بچے ہوتے ہیں نا ان کا تو ایک ہی خواہش ہوتی ہے، اور وہ خواہش کیا ہوتی ہے کہ وہ امتحان میں پاس ہو جائے۔ میں نے ان کو یہ ذہن بنایا، میں نے کہا کہ اگر تم نے آج کے دن یہ دعا کر لی رات میں کہ بھائی اے اللہ جو پاس ہونے والے بچے ہیں آج کی رات میں میرا نام ان بچوں میں شامل کر، بس جب آپ یہ دعا مانگیں گے اور قبولیت کی رات ہے تو آپ کی وہ دعا جو ہے وہ قبول ہو جائے۔ اب بچے جو تھے بڑے حیران خوش، وہ بولا یہ تو سر نے بڑی عجیب بات بتائی۔ تو ہماری بہت ساری چیزیں آج ہم دیکھتے ہیں، ہمارے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے، اسپتالوں میں دیکھیں آپ بیچارے ڈائلیسس کے مریض، بیچارے کیمیو تھراپی کے مریض، ہارٹ کے مریض، آئی سی یو میں لاکھوں لوگ اسپتال کے اندر آئی سی یو میں، یعنی آپ ان کے گھر والوں سے ملیں تو وہ آپ سے صرف ایک بات کہیں گے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس دعا کریں مولانا صاحب یہ ہمارا مریض صحیح ہو جائے بس۔ ڈاکٹر کو کہتے ہیں، دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ڈاکٹر بھی بے بس ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے جب مریض کی طبیعت خراب ہوتی ہے، مریض آئی سی یو،
ڈاکٹر صاحب جتنے پیسے آپ کہیں گے ہم چیک کاٹنے کو تیار ہیں، ہم پیسے دینے کو تیار ہیں، ہمارے بندے کو بچا لیں آپ۔ اب بندے کو کوئی بچا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بچا سکتا، ہاں اللہ بچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ رو رو کے گڑ گڑا کے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے بندے کو بچا لے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار کے اندر۔ تو میں یہ بتا رہا تھا انسان کی یہ ضرورتیں ہیں، انسان کی یہ حاجات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، جتنے بڑے کام ہوتے ہیں اس رات کے اندر، اس کے اندر جو سب سے بڑا کام ہم نے کیا کائنات کے لیے، سب سے بڑا کام وہ اللہ تعالیٰ نے گنوایا، فرمایا کہ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ وہ کام یہ کیا کہ ہم نے سارے انسانوں کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ آتش پرست، چاہے وہ بت پرست، تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ اور یہ ایک ایسی کتاب ہے، میں آپ کو بتاؤں، ہمارے یہاں تو لوگ اسٹڈی نہیں کرتے، پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھیں اسکول میں کالج میں آپ جاتے ہیں، آپ پاس ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ وہ فزکس کی کتاب نہ پڑھے، کیمسٹری کی کتاب نہ پڑھے، بایولوجی کی کتاب نہ پڑھے، جو کورس کی کتابیں وہ نہ پڑھے، آپ پاس ہو ہی نہیں سکتے۔ ہم اتنا بڑا امتحان دیں گے اللہ تعالیٰ کو، ہم بغیر قرآن پڑھے کیسے پاس ہو سکتے ہیں جب ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ اور میں ہمیشہ اپنے ملنے والوں کو یہ کہتا ہوں کہ تم قرآن پڑھو یا نہ پڑھو، ثواب تمہیں ملے گا، پڑھو گے ثواب ملے گا۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر ہم قرآن پڑھیں گے عربی تو ثواب ملے گا، اور اگر ہم ترجمہ پڑھیں گے تو ثواب نہیں ملے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یعنی اللہ کا ذکر، قرآن کریم کا ذکر، وہ چاہے اردو میں ہو۔ اب آپ دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 15ویں سپارے میں کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ کائنات کا ذرہ ذرہ، چاہے وہ یہ دیواریں ہو، چاہے وہ زمین کی مٹی ہو، چاہے پودے ہو، ذرہ ذرہ جو ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ کوا جو ہے وہ کائے کائے کہہ کے کیا کہہ رہا ہے آپ کو پتہ نہیں، لیکن وہ اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کر رہا ہے۔ طوطا جو ہے وہ ٹیٹے کر کے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ بکری جو ہے وہ میں کر رہی ہے، آپ نہیں سمجھتے لیکن وہ اللہ کی ذکر اور تسبیح بیان کر رہا ہے۔ ہر ذرہ جو ہے وہ تسبیح بیان کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو خالق اللسان ہے، یعنی زبانوں کا پیدا کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ساری زبانیں آتی ہیں، آپ اردو میں پڑھیں جب بھی، عربی میں پڑھیں جب بھی، پشتو کے اندر قرآن کا ترجمہ پڑھیں جب بھی۔ یہ آپ اپنے ذہن میں بات سمجھ لیں، تازہ کر لیں کہ قرآن کا ترجمہ پڑھنا بھی ثواب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ترجمہ پڑھنے میں ثواب نہیں ہے، صرف عربی پڑھنے میں ثواب نہیں، وہ بھی اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کا ترجمہ ہے، اللہ کا ذکر ہے، وہ نظم العین ہے، ہمارا ضابطۂ حیات ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا اگر قرآن نہیں پڑھیں گے۔ اب ہم جب یہاں درس قرآن کرتے ہیں عشاء کے بعد تو پہلے تیاری کرتے ہیں، تو جب تیاری کرتے ہیں تو جب میں اسٹڈی کرتا ہوں، مطالعہ کرتا ہوں، تو میں خود حیران ہو جاتا ہوں، یعنی ہمیں تو ساری زندگی گزر گئی مطالعہ کرتے کرتے، لیکن ابھی بھی بہت ساری ایسی باتیں پتہ لگتی ہیں جو نئی باتیں ہوتی ہیں، جو پہلے ہم نے نہیں سنی ہوتی، نہیں دیکھی ہوتی۔ تو یہ قرآن کریم جس کے مطابق جو ہے وہ آپ کو زندگی گزارنی ہے، اس قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ سب سے بڑا فیصلہ تھا جو میں نے اس رات کے اندر قرآن کریم کو نازل کرنے کے لیے کیا، کہ بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے میں اس قرآن کریم کو نازل کروں گا، یہ فیصلہ ہوا ہے۔ اور جو رمضان المبارک کی 27ویں شب ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے قرآن کریم اور آسمان دنیا کے اوپر 27ویں شب رمضان المبارک کے اندر نازل کیا۔ یہ اس کے بعد تیسری جو منزل ہے قرآن کی، وہ ہے
کہ اس آسمان دنیا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے اوپر 23 سال کے عرصے میں یہ قرآن کریم ایک ایک آیت، ایک ایک سورت، ایک ایک سپارہ یہ نازل ہوتی گئی، اور اس طرح 23 سال میں یہ قرآن کریم پورا ہوا۔ تو یہ لوح محفوظ سے اور ہم تک پہنچنے کے اندر 3 اسٹیپ ہے، ایک شب برات، ایک 27ویں شب رمضان، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 23 سال، یہ 23 سال کے اوپر نازل ہوا۔ تو اس رات کے اندر بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق جس طرح ادا کرنا چاہیے اس طرح نہیں کر سکتے، ہم اپنی زندگی جس طرح گزارنا چاہیے اس طرح نہیں گزار پاتے۔ تو اب کیا کریں؟ اب یہ کریں ہم کہ آج کی رات میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں کہ بھئی اب ہماری عمر 60 سال ہو گئے، پتہ بھی نہیں چلا پیدا ہوئے، ایسا لگتا ہے ابھی کل پیدا ہوا تھا۔ یہ ساری ڈائری جو ہے وہ دماغ میں گھوم جاتی ہے، اب یہ کیا، اب یہ کیا، اب یہ کیا، 60 سال ہو گئے پتہ بھی نہیں چلا۔ اب کتنی زندگی ہوگی؟ مشکل سے 10 سال، 20 سال، 30 سال، بس اس سے زیادہ تو نہیں ہوگی، بہت زیادہ آ کر۔ تو کیا ہے؟ اب کیا کچھ بھی نہیں، یعنی اعمال کے اندر کیا کچھ بھی نہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے اعمال جو ہے، ہماری جھولی جو ہے وہ خالی ہے۔ تو لہذا اب ہم کیا کریں؟ اب ہم ایک ہی کام کر سکتے ہیں، بھئی کاروبار ہے، باپ نے بیٹے کو کہا کہ بھائی یہ کام کرنا ہے، اب وہ کام اگر نہیں کر سکا اور 10 سال کا اس کو ٹائم پیریڈ دیا تھا، اور اگر 7 سال اس کے ایسے ہی گزر گئے، تو وہ آخر میں کیا ہوگا؟ جب باپ آ کے پوچھے گا کہ بھائی تمہیں یہ کام دیا تھا تم نے کیا یہ نہیں کیا، تو وہ بولے گا بھائی اب جو 7 سال میں کام کرنا تھا اب وہ 3 سال میں تو ہو نہیں سکتا، کیا ہے؟ ابا سے بولو بھائی معاف کر دو، نہیں کر سکا، غلطی ہو گئی۔ تو کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی غلطی کا اقرار کر دیں۔ بس آج کی رات میں اللہ تعالیٰ کا عرش کا ہے 7ویں آسمان کے اوپر، عرش الہی۔ آج کے آسمان پہ یہ جو پہلا آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ شب برات میں اس کے اوپر آ جاتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس کے اوپر آ جاتے ہیں پہلے آسمان پر، اور پہلے آسمان پہ آتے ہیں اور فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آسمان کے فرشتے جو ہیں وہ زمین کے اوپر آتے ہیں، اور حدیث میں لکھا ہے کہ اتنے فرشتے آتے ہیں، اتنے فرشتے آتے ہیں، ہمیں تو نظر نہیں آتا نا، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اتنے فرشتے آتے ہیں، اتنے فرشتے آتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے فرشتوں سے، فرشتوں کے کھڑے رہنے کی جگہ باقی نہیں رہتی۔ جب یہاں پہ آ جاتے ہیں فرشتوں کے سردار، فرشتوں کے لشکر کی قیادت کر رہے ہوتے ہیں، کون؟ حضرت جبریل امین۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ یہ امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والتحیہ اتنی عظیم امت ہے کہ اس کے استقبال کے لیے حضرت جبریل امین زمین پہ آ رہے اور فرشتوں کو لے کر آ رہے۔ کیا مطلب کیا اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہوگی؟ تو فرشتے آتے ہیں اور آ کر کیا کرتے ہیں؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی بھیجتے ہیں کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو، تمہارے گھر والوں پر سلامتی ہو۔ آج ہم سلامتی کے لیے گارڈ رکھتے ہیں، سوسائٹی کے اندر گارڈ رکھتے ہیں کہ بھائی چوری نہ ہو جائے، ڈکیتی نہ ہو جائے، جان کو خطرہ ہے، باہر نکلے تب خطرہ ہے، گھر میں ہمارے گھر والے پوچھتے ہیں، مجھ سے بولتے ہیں یہاں کوئی آئے گا تو نہیں؟ ارے میں نے بولا بھائی ایک تو گھر کا دروازہ، پھر مسجد کا دروازہ، پھر سوسائٹی کا دروازہ، کون آئے گا؟ لیکن ایک خطرہ ہے، حالات ایسے، ایک خطرہ ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ہو نہ جائے۔ ایک زمانہ ایسا تھا مجھے یاد ہے کہ جیب میں ہزاروں روپے رکھ کے میں ایسے ہی نکل جاتا تھا بازاروں میں، اور سڑک کے اوپر کوئی بھی خطرہ نہیں ہوتا تھا۔ اب تو ایک موبائل رکھتے ہوئے ڈر لگتا ہے، حالانکہ وہ موبائل بھی اتنا سستا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی یہ رہتا ہے کہ یہ بھی جائے ہاتھ سے۔ تو اتنی جب سیکورٹی کا مسئلہ ہو تو فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ آج کی رات کے اندر آ کر آپ کو دعا دے رہے ہیں کہ اللہ اس کی حفاظت کرنا، اس کو سلامتی بخشنا۔ بس
حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے سلامتی کی دعا کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی ہے. اور یہ سارے فرشتے زمین پہ موجود، جبریل امین موجود، اللہ تعالیٰ موجود. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حل من مستغفر، ہے کوئی تم میں جو مغفرت مانگے، گناہوں سے معافی مانگے، فاغفر لہ، میں اس کی مغفرت کروں. اگر آپ نے چوری کی ہو، اگر آپ نے قتل کیا ہو، اگر آپ نے شراب پی ہو، یہاں تک کہ آپ نے زنا کیا، کچھ بھی کیا، آج کی رات کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم مجھ سے معافی مانگ لو، میں تمہیں معاف کر دوں. اور ہم لوگوں کی معافی کیا ہوتی ہے؟ ہم آج توبہ کرتے کل پھر گناہ کر لیتے، پھر توبہ کرتے پھر گناہ کر لیتے. لیکن اس میں ڈرنے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جب تک ایمان ہے اور جب تک سانس ہے، آپ گناہ کر رہے ہیں، گناہ کے بعد آپ توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ معاف کر. اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے اوپر تھکتے نہیں ہیں، عاجز نہیں ہوتے. ہم نے ایسے دیکھا ہے، چونکہ میں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہوں، ایک دفعہ غلطی ہو گئی، افسر سے معذرت کر لی، وہ کہتا ہے دیکھو دوبارہ نہیں کرنا، اور دوبارہ ہو گئی، بولتے پھر آ گئے پھر تم نے وہی حرکت کی، پھر وہی غلطی کی. یعنی انسان جو ہے وہ عاجز ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے. کہتے باپ کہتے ہیں یار بار بار منع کرتا ہوں، پھر تم وہی کام کرتے ہو، جس کام سے منع کرتا ہوں وہی کام کرتا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے جتنی دفعہ بھی تم آؤ گے، فرمایا کہ باز آ بازا ہراچ ہستی بازا، گر کافر و قبر و بت پرستی بازا. اگر تو نے کفر کیا ہے تب بھی آ جا، اگر تو نے آتش پرستی کی ہے، آگ کی پوجا کی ہے، تب بھی آ جا. کی درگاہ ماں درگاہ نومیدی نے صد بار اگر توبہ شکستی بازا. اگر 100 مرتبہ بھی توبہ کیے پھر بھی آ جا، پھر بھی میں تجھے بخش دوں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا دربار ہے. اللہ تعالیٰ آج کی رات ساری رات آواز لگا رہے ہیں. میرے دوست تو بزرگ ذرا ہم ریئلٹی ہو سمجھے کہ یہ حقیقت ہے. ہم یہ جو سن رہے ہیں یہ صرف باتیں نہیں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ آج ساری رات آواز لگا رہا ہے. میں نے بچوں سے کہا، میں نے بولا کہ اگر تمہارا ہیڈ ماسٹر یا تمہارے ابو یا کوئی یہ کہہ دے تمہیں کہ آج کے دن ایک دن ایسا ہوگا، آج کے دن جو بچہ مجھ سے جو مانگے گا میں دوں گا، تو میں نے بولا پھر تم میں ہم میں کوئی ایسا ہے کہ جو نہ جائے؟ اگر گھر کا بڑا بولے، خاندان کا بڑا بولے، گورنمنٹ آف سندھ بولے، اسٹیٹ بینک سے اعلان ہو جائے، آج کے دن جو آدمی جو مانگے گا میں دوں گا. اکبر جو تھا، بادشاہ اکبر، اس نے ایک دفعہ اعلان کر دیا کہ بھائی آج جو مجھ سے جو مانگے گا میں دوں گا. تو سب مانگنے لگے. ایک کنیز اور بالدی تھی، اس نے کچھ نہیں مانگا. تو اکبر بادشاہ نے کہا کہ بھائی سب لوگ مانگ رہے ہیں، کوئی سونا مانگ رہا ہے، کوئی چاندی مانگ رہا ہے، کوئی روپیہ مانگ رہا ہے، کوئی پیسہ مانگ رہا ہے، تو نے کچھ نہیں مانگا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے جو ہے نا، اس نے اکبر بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا کہ بس آپ چاہیے مجھے. اس نے بولا کہ بس ارے ظالم، تو نے تو بہت بڑی چیز مانگی. جب بادشاہ کو مانگ لیا، جب بادشاہ کو مانگ لیا تو سب کچھ آ گیا. اب باقی کیا بچا؟ دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر. دوا کی تلاش میں رہا، ہم اور آپ دوائیاں کرتے بیمار ہو جاتے. دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، سب کچھ مانگ لیا اللہ کو چھوڑ کر. ہم لوگ سب کچھ مانگ لیتے ہیں، اللہ کو نہیں مانگتے. بس ہم اللہ کو مانگ لیں، اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ آپ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، بس ہمیں کوئی کچھ نہیں چاہیے، بس آپ مل گئے، سب کچھ مل گیا. تو اللہ تعالیٰ آواز لگاتے ہیں حل من مسترزقین، ہے کوئی رزق کا چاہنے والا، الا مبتلا، ہے کوئی مبتلا، فعافیہ، کسی بلا کے اندر، مصیبت کے اندر، پریشانی کے اندر، تو میں اس کو عافیت دوں. اور یہ ندا ساری رات لگتی رہے گی، فجر تک آپ کے پاس موقع ہے، صبح صادق تک 5:55 تک.
اس کے اندر آپ کو جو مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے وہ آپ مانگیں، اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اور ان کے لیے جو مرحومین ہیں ان کے لیے خاص طور پر، چونکہ ان کے بعد اب اعمال کا دروازہ ہو گیا بند، تو اب اگر کوئی آدمی، ظاہر بات ہے ہر آدمی گناہ گار ہوتا ہے جب یہاں سے جاتا ہے، اب نہ معلوم اس کے ساتھ کیا ہو رہا، تو آپ یہ دعا کریں، اے اللہ آج کی رات جو ہے معافی کی رات ہے، میرے بھائی کو بخش دے، میرے باپ کو بخش دے، میری ماں کو بخش دے، میرے فلانے رشتہ دار کو بخش دے، یہ ان کے لیے دعا کریں، یہ ان کا حق ہے۔ اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب برات کے اندر تہجد کا وقت تھا، بستر سے اٹھے اور اٹھ کے جنت البقیع کی طرف چلے گئے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھ کھل گئی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس دن باری تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے، تو حضرت عائشہ کو یہ خیال ہوا کہ یہ کسی دوسری بیوی کے پاس تو نہیں جا رہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے گئی، اور جب پیچھے پیچھے گئی تو جا کے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں کھڑے ہوئے اور جا کے دعا کر رہے ہیں۔ کیسی خوش قسمتی ہے ان لوگوں کے لیے جس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کی دعا فرمائے۔ تو لہذا قبرستان جانا چاہیے، لیکن قبرستان جا کے بہت سارے لوگ غلط کام بھی کرتے ہیں، پھولوں کے پتیاں ڈالنا ہے، یہ ایک جذباتی چیز ہے جو آپ کی محبت دل کے اندر ہوتی ہے، آپ کو سکون مل جاتا ہے کہ بھائی وہ پتیاں ڈالیں، حالانکہ کوئی آدمی اگر جنتی ہے تو آپ کی پھول کی پتیوں کی خوشبو کیا ہوگی جو اس کو قبر میں جنت کی خوشبو مل رہی ہے، اور اگر وہ آدمی کافر ہے، گناہ گار ہے، تو آپ کتنی بھی پتیاں ڈال لیں، اس کے قبر کے اوپر مزار بنا دیں، محل بنا دیں، اگر اس کو اندر عذاب ہو رہا ہے تو آپ کے محل کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ تو لہذا جو سنت طریقہ ہے وہ یہ کہ وہاں پہ جائے، فاتحہ پڑھے اور آ جائے، بس وہاں پہ نہ، میں نے بتایا نا کہ جنت کی روشنی وہاں پہ آ رہی ہوگی، جو مسلمان ہے، مومن ہے، اس کی قبر میں جنت کی روشنی آ رہی ہوگی، تو آپ وہاں پہ چراغ جلائیں گے یا ٹیوب لائٹ جلائیں گے، اس سے اس کو کیا فائدہ، اس کو تو جنت کی روشنی آ رہی ہے۔ تو جو کچھ اس کو وہاں سے مل رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے جو کچھ آپ کر رہے ہیں۔ آپ اس کے لیے صرف یہ کریں، جائے اور جا کر کہے السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والوں تم پر سلام ہو، یہ دعا کرے، یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالعصر، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے، اور جس طرح تم ہم سے پہلے آ گئے اب تمہارے بعد ہمیں بھی آنا، بس یہ دعا کرے اور مغفرت کی دعا کر کے جو ہے واپس آ جائے۔ اس کے بعد اگلے دن جو ہے وہ روزہ ہے، یہ بھی سنت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، روزہ رکھنا چاہیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک دفعہ سال میں ایسا ہوا، ایک سال کہ آپ نے پورے شعبان کے روزے رکھے، پورے 30 روزے رکھے، اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ نے 10 روزے رکھے، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ نے 20 روزے رکھے، اور 13، 14، 15، یہ تو آپ کا ہر مہینے کا معمول تھا، اور پیر کا اور جمعرات کا یہ ہر ہفتے کا معمول تھا کہ آپ روزہ رکھتے تھے۔ تو اب ہم اور آپ روزہ رکھیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری اور آپ کی جو ہے رمضان کی تیاری بھی ہو جائے گی، اور ہمیں رمضان المبارک کے اندر آسانی ہو جائے گی۔ بس یہ رات جو ہے اس کا جتنا بھی حصہ ہمیں اور آپ کو مل جائے، اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری رات جاگیں، اگر آپ سہولت کے ساتھ جاگ سکتے ہیں تو اس کے اندر آپ 1 گھنٹہ جاگ سکتے ہیں، 1 گھنٹہ جاگ لیں، کیونکہ آج کل کی جو مصروفیات ہوتی ہے اس کے اندر آدمی تھکا ہوا ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے عبادت نہیں کر پاتا، تو جتنی بھی دیر جاگ سکتے ہیں، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ نے رات کو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی اور یہ نیت کر لی کہ میں عبادت کے اندر ہوں، جاگنے کی رات کے اندر جاگ رہا ہوں، جاگنے کی آپ نے نیت کر لی، تو اگر اب آپ کو نیند آ بھی گئی، آپ فجر میں اٹھ جائیں اور آپ فجر کی نماز اگر آپ نے جماعت سے پڑھ لی تو آپ کو پوری رات جاگنے کا ثواب مل جائے۔ تو بس یہ اس